حضرت قبلہ مفتی مختار احمد دورانی صاحب تشریف لائے ہیں تو زور سے نعرہ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ عاشقان رسول یہاں اتنے تعداد میں بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میلاد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود السلام. اللہم صلی علی. اللہ جل مجدہ کے کرم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ میلاد مصطفیٰ کریم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عرض کرنے کی کوشش کروں گا حضرت شیخ القرآن کی روحانی اجازت کی وساطت سے. حاضرین محترم کریں، ایک وقت ایسا آئے گا سر کی آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت نے جو حلیہ بیان کیا کوشش کروں گا اس کے چند اشعار پیش کروں. ہے مشکل مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیان کر کے یہ بالخصوص خواجہ صاحب کو سنانا چاہتا ہوں. کتنا بڑا عاشق ہے. اعلیٰ حضرت لکھتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. جب حضور اپنی کنڈل والی زلفوں کو کھولتے ہیں ایسے لگتا ہے شب قدر میں فجر کا طلوع ہو چکا ہو. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. ہاں ہاں، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. خدا کی عزت کی قسم میں جرت ضرور کر رہا ہوں دل کو سنبھال کے. ارے حضور کا حلیہ بیان کرے تو فرید کرے تو دیکھتا بھی ہو کہتا بھی ہو وہ خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید گول. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. وہ جبین مقدس جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. ملہگی آنکھ صباحت پہ لاکھوں سلام. ہاں ہاں، میرے آقا کریم کا چہرہ جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کے چہرے سے میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہتے جاؤ. میں دل کو سنبھال کے بیٹھا ہوں، قسم بخدا دل کو سنبھال کے بیٹھا ہوں. وگرنہ حضور کا حلیہ تو وہ بیان کرے، ادھر حلیہ بیان کرے ادھر چہرہ والضحیٰ دکھائی دے. یارو اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ہاں، میرے مسلک کا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتا ہے جب وہ دربار مدینے میں آئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سنہری جالیاں سامنے ہیں. کہتے ہیں صحیح رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، سرمگی نینوں کا دیدار کرواؤ نا. جب دیدار نہیں ہوتا لکھتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. سرمگی نین مانا اے مارا آہ، یہ حضور کی نظر پیش کر رہا ہوں. حضرت شیخ القرآن کی
حضور کی سرمگی نین معنی مارا مقصد ماتغا. سرمگی نین کیسے ہیں؟ آؤ سنو. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو بسیرا ملے، جو ہاتھ اٹھائیں تو آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائیں تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. ایک ادرا مقصد ماتغا. نرگس سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، نرگس سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. ہاں جو چادر اوڑھ کے نکلے تو کہا جائے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کے نکلے تو پکارا جائے یا ایھا المزمل، جس کے دانتوں کے چمکارے یاسین و طٰہٰ، جس کے چہرے کے نظارے خوبصورت بات کر رہا ہوں ایمان تازہ کر دے گی، جس کے چہرے کے نظارے والضحیٰ، جس کی آنکھوں کا خمار ما زاغ البصر، جس کی زلفوں کا نکھار لیلۃ القدر. پھر کیوں نہ کہوں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر، چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بند مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. خواجہ صاحب کے لیے بڑا عجب بات کر دینے والا ہوں. میرے مسلک کا امام لکھتا ہے جب مصطفیٰ کریم نے معراج کی رات غسل کیا، غسل کرتے کرتے تو پانی حضور کے قدموں سے لگا، اس پانی کی شان کیا بن گئی. بچا دو طلبوں کو ان کے دوبند، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا دو طلبوں کو ان کے دوبند، بچا دو طلبوں کو ان کے دوبند، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترنگ، وہ پھور گلزار نور کے تھے. خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، خورشید جہاں تاب ہو یہ سورج ہو یا یہ چاند ہو، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں، دونوں تیرے چہرے سے ضیا پائے ہوئے ہیں. بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان. بڑی عجب بات کر رہا ہوں. قیامت کے دن جب حضور آئیں گے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، ہر کوئی حضور کی صورت والضحیٰ کو دیکھے گا. وہ منظر کیسا ہوگا جب حسن یوسف حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے. نگاہ یوسف متلاشی ہوگی. جب حضرت یوسف کی نگاہ حضور کے چہرے پہ ہوگی تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسف کنعان. تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، تیرے شاہکار کا چہرہ. اے مطلبی پھول، اے بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے آسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ. اب تیری یہی دعا ہے، میری بھی یہی دعا ہے. آج تقریروں کو شاہ نصیر الدین کے شعر پر بولنا چاہتا ہوں، مگر توجہ کر. میلاد پاک میں آئے ہو، یہاں بیٹھے ہو، تیری بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے، تجھ جیسے نیک کی مجھ جیسے گناہگار کی خواہش ہے. جھپکے جو نصیر آنکھ، جھپکے جو نصیر آنکھ کہ یا رسول اللہ آپ کو فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہے، آپ کو حسنین کا واسطہ ہے، آپ کو کربلا کے شہزادے حضرت امام حسین کا واسطہ ہے، علی اکبر کا واسطہ ہے، علی اصغر کا واسطہ ہے. آپ کے در کے کتے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جھپکے جو نصیر آنکھ دم نزع میں یا رب، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان یہ ہے. میں نے عبارت پڑھی، آج تک ایسی عبارت میں نے نہیں پڑھی. حضرت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
لکھتے ہیں اللہ اکبر، امام راضی غالباً وہ لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یکاد منظرہ یدل علی نبوتہ وان لم یتل القرآن. اگر حضور قرآن کی تلاوت، بڑا عظیم جملہ ہے، دل کے کہنوں سے سن، اگر حضور قرآن کی تلاوت نہ بھی کرتے، یہ نہ کہتے کہ مجھ پہ وحی کا نزول ہو گیا، تب بھی مصطفیٰ کریم کے چہرے کا حسن حضور کی نبوت کو ظاہر کر رہا ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کو حسن دیکھ. حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام لیتے ہو تو لب 2 مرتبہ چومتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کی خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا دیا ہوا فیض ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہم تو کچھ بھی نہ تھے، شاید دیکھنے کے قابل بھی نہ تھے. جب سے نسبت ہوئی اس شیخ کی، ان کی نگاہ روحانی نے سب کچھ عطا کر دیا ہے. سندھ جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. مجھے قسم ہے پروردگار کی، 12 ربیع الاول کا عظیم دن ہے. اللہ کی قسم، نہ کبھی مال مقصود تھا، نہ کبھی شان و شوکت مقصود ہے، نہ کبھی شہرت مقصود ہے. ایک بات مقصود ہے، تتی تھی جو گن چوتھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن بار شہر بازار پھرا، متیار ملم کا حسان سبب. حضور کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ملا علی قاری کہہ گئے شاید اس جیسی کوئی بات اور کہہ دے. خوبصورت بات کر گئے، سننا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ تو کہو سبحان اللہ. حضرت ملا علی قاری لکھ گئے اگر ان کی بات دل کو لگے تو آخر تک سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں. ملا علی قاری لکھتے ہیں انہو اذا ذکرا علی میت حقیقی صار حیا حاضرا واذا ذکرا علی کافر وغافل جعل مومنا ولكن اللہ تعالی سطر جمال هذا الدر المكنون وكمال هذا الجوهر المصون لعلة بالغة ونكتة سابقة لعلها ليكون الإيمان غيبيا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن. ملا علی قاری لکھتا ہے ابھی تک اللہ نے حضور کے نام کی مکمل برکت دنیا پہ ظاہر نہیں کی. حضور کے نام کی برکتوں کو اللہ نے چھپا دیا. اگر اللہ پاک ایک مرتبہ حضور کے نام کی برکت مکمل طور پہ دنیا پہ ظاہر کر دے تو شرق سے لے کر غرب تک قبرستان میں سونے والے مردے نہ رہے. حضور کے نام کی برکت سے زندہ ہو کر محمد 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 مگر اللہ نے اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، کچھ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. مگر اللہ نے حضور کے حسن کو چھپایا. اگر خدا حضور کے حسن کو نہ چھپاتا ایمان بالغیب نہ رہتا. سب غیب پوشیدہ ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے. اللہ پاک نے حضور کے نام کی برکت کو، حضور کے حسن کو چھپا دیا. باپردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، باپردہ گر آمدی شور قیامت در جہاں، بے پردہ گر آئی بیروں سوزد ہماں کونوں مکان. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. دل کو لگے تو اب سننا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں. یہ صرف میں نہیں کہتا، مولانا شرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں فَلِغَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى لم یظہر جمالہ کما ہوا کان علی غیرہ. اللہ نے اپنی غیرت کی بنا پر، غیرت محبت بھی ہوتی ہے، غیرت محبت کی بنا پر اللہ نے حضور کے حسن کو چھپا دیا. اگر چھپاتا نہ تو کیا ہوتا؟ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. کیوں نہ کہوں باپردہ گر
آمدی شور قیامت در جہاں با پردہ اگر آمدی شور قیامت در جہاں بے پرد اگر آئی بیروں سوزد ہما کونو بکا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن دیکھیے حضرت سیدنا یوسف کا حسن ہے مگر وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کا حسن تو حضور کے حسن کا جز ہے حضور کے حسن کا پرتاؤ ہے حضرت پرتاؤ ہے تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو یا زلیخا نے دیکھا یا حضرت یعقوب نے دیکھا بڑی پتی والی بات کر گئے تھانوی صاحب خوبصورت بات لکھ گئے لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو یا حضرت زلیخا نے دیکھا یا حضرت یعقوب نے دیکھا میں کہتا ہوں آپ بتائیے حضور کے حسن کو کس نے دیکھا مکمل حسن اگر ظاہر ہوتا لم یظہر لنا جمالہ فرمایا کہ اگر اللہ پاک حضور کے حسن کو ظاہر کر دیتا تو کائنات میں کوئی آنکھ نہ ہوتی جو آنکھ اٹھا کے یار کے چہرے انور کا دیدار کر دیتا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو یہ نہ کہے کہ مولانا شعر پڑھ رہا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق عدل اطلاق لکھ گئے اگر نہ نقاب بشریت پوشید ابودی ہیج کسرا مجال نظر و ادراک حسن او ممکن نبودی اگر بشری نقاب اللہ حضور کے حسن پہ نہ کراتا کوئی آنکھ نہ ہوتی جو آنکھ اٹھا کے حضور کے چہرے کا دیدار کر لیتا مختصر بات کر رہا ہوں مگر اب اٹھے گا کوئی نہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے ایک ہے حضور کی عبدیت ایک ہے حضور کی محبوبیت حضور خدا کے بندے ہیں کوئی شک نہیں حضور خدا کے محبوب ہیں کوئی شک نہیں عبدیت میں تواضع ہے عبدیت میں انکساری ہے محبوبیت پہ ناز ہے محبوبیت میں فخر ہے جب عبدیت پہ میرے سرکار آتے ہیں انکساری کرتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ میں علم نہیں رکھتا یہاں حضور نے تواضع کیا اٹھائیے علامہ خازن کی تفسیر خازن کو انما نفع النفس الشریفۃ هذه الاشیاء تواضعا للہ تعالی یا حضور نے تواضع کیا عاجزی کا اظہار کیا اٹھائیے عرائس البیان کو وتواضع حين اقام نفسه مقام الانسانیت بعد ان كان اشرف خلق اللہ من العرش الى السماء باوجود اس کے کہ حضور ساری کائنات سے اشرف ہیں اس کے باوجود رسول اللہ نے یہاں تواضع کیا کہا محبوب تو تواضع کر میں بھی کہہ دوں گا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول میں کسی کو علم نہیں دیتا مگر جب دیتا ہوں تو اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہوں مگر توجہ کے ساتھ کہا انا ارسلناک شاہدا بڑی خوبصورت بات کرنے والا ہوں توجہ ہے انا ارسلناک شاہدا محبوب ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا حضور گواہ ہیں تیرے حضور گواہ ہیں میرے اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا تفسیر ابو سعود علامہ حنفی نے لکھا وَإِسْتَ إِلَيْهِمْ تَرَاكُبَ أَحْوَالِهِمْ وَتَشَاهُدَ أَعْمَالِهِمْ علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا وَإِسْتَ إِلَيْهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ وَتَصْدِيقِهِمْ وَنِجَاتِهِمْ وَدَلَالِهِمْ علامہ ابن کثیر نے لکھا شاہداً علی الناس بِأَعْمَالِهِمْ علامہ رازی نے لکھا شاہداً علی الخلق کلہم سب نے لکھ دیا مصطفیٰ تیرے بھی گواہ حضور میرے عمل کے بھی گواہ قیامت کے دن گواہی دیں گے گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس زمانے کی وہ گواہی دے رہا ہو اس زمانے میں زندہ ہو نہیں سمجھے جس زمانے میں وہ گواہی دے رہا ہو اس زمانے میں وہ کیا ہو زندہ ہو حضور قیامت تک اپنے ہر امتی کے ہر عمل کے گواہ ہیں گواہ زندہ ہوتا ہے پتہ چلا حضور کل بھی زندہ تھے حضور آج بھی زندہ حضور قیامت تک زندہ خوبصورت بات کر رہا ہوں سب کو چھوڑ رہا ہوں اب مقصد کی بات کرنے والا ہوں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا کس کے شاہد صرف مخلوق کے نہیں سمجھے کس کے شاہد صرف مخلوق کے شاہدن بوحدانیت الحق وربوبیت ہی جب ادھر رب اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا تھا ادھر رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا تو
دیکھنے والی پہلی آنکھ کس کی تھی؟ سبحان اللہ رب نے جب حضور کی رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، دیکھنے والی پہلی آنکھ کس کی تھی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. وہ پردے سے ربوبیت میں ظاہر ہوا، خزانے مخفی سے. بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، گہری بات کر رہا ہوں. خزانے مخفی سے ربوبیت کو ظاہر کیا، کن کا. میں کہتا ہوں اگر یہ سمجھ میں آ گیا آج میری تقریر کا مقصد حل ہو جائے گا. مگر توجہ کر، جب اس نے ظاہر کیا اپنے آپ کو، کہا کن ہو جا. کس سے کہا؟ کہا کن. دو حرف ہے، کاف نون، کن ہو جا. پھر کہہ رہا کن ہو جا. ایک کاف تھا، ایک نون. اس نے، اب ایسا عظیم جملہ بولنے والا ہوں تمہاری زبان سبحان اللہ کہے گی، مگر پہلے سن. اس نے کہا کن. جب کن کہا، ربوبیت کے اظہار کے بعد کن کے کاف سے اپنے کلام کو ظاہر کیا. کن کے کاف سے اپنے کلام کو ظاہر کیا. کلام تو اس کا ظاہر ہو گیا. اب ضروری ہوتا ہے کہ کلام کرنے والے کا مخاطب بھی ہو. اب ضروری ہوتا ہے کہ کلام کرنے والے کا مخاطب بھی ہو. مخاطب ہونا چاہیے تھا. اللہ نے، سبحان اللہ کی آواز آئے مگر پہلے توجہ کر. کن کے کاف سے اس نے اپنے کلام کو ظاہر کیا. مخاطب بنانا تھا جس سے وہ پہلا بول بولے، جس سے پہلا کلام کرے. اللہ نے کیا کیا؟ ارے کن کے کاف سے اپنے کلام کو ظاہر کیا. کن کے نون سے مصطفیٰ کے نور کو ظاہر کر دیا. سب سے پہلا بول رب نے اپنے محبوب سے بولا. سب سے پہلے دید، آنکھ حضور نے اپنے رب کی. مگر توجہ کر، بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، اس سے اونچا لے جانا چاہتا ہوں. شاہدن بوحدانیت الحق وربوبیتہ، حضور کے قدموں میں. وبما اخرج من العدم الى الوجود من النفوس والارواح والارکان والاجسام. علامہ شیخ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان بڑی عظیم بات ہے. لکھتے ہیں جب حضور نے اللہ نے جب کارخانے قدرت کا آغاز کیا کہ کائنات بنے، معرض وجود میں آ رہی تھی انسان، بشر، ملک، جن. تو بشر کو بنتے ہوئے کون دیکھ رہا تھا؟ بشر کو بنتے ہوئے کون دیکھ رہا تھا؟ حضور دیکھ رہے تھے. توجہ کر، حضور دیکھ رہے تھے. بشر مٹی پانی سے بن رہا ہے، ملک نور سے بن رہا ہے، اور جن آنکھ سے بن رہا ہے. حضور اسے بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے. جو کسی کو بنتے ہوئے دیکھے اس کے اجزاء ترکیبیہ کو، اس کے اجزاء تخلیقیہ کو، وہ اس کے خواص تک پہنچتا ہے، اس کی حقیقت کو جاتا ہے. مگر نہیں سمجھے، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں. یہ مفلر ہے. کوئی مجھ سے پوچھے مولانا کس سے بنا، میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں. کارخانے میں چلتے ہیں، کارخانے میں گئے، اس کے بنانے والے سانے سے پوچھا یہ کس سے بنا ہے؟ اس نے کہا اون سے بنا. اون کا دھاگا بنا گیا. بنتے بنتے ہم نے اس مفلر کو بنا دیا. اب جب تک کارخانے میں نہ پہنچا تھا مجھے اس رومال کی حقیقت کا علم نہ تھا. جب کارخانے میں پہنچا مجھے اس کی حقیقت کا علم ہو گیا. پتہ یہ چلا کارخانے میں جو چاہتا ہے وہ بننے والی کی حقیقت کو جانتا ہے. مصطفیٰ کارخانے قدرت میں انسان کو دیکھ رہے تھے، جنات کو دیکھ رہے تھے، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے. جو دیکھتا ہو وہ جانتا ہے. پتہ یہ چلا تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک 18,000 جہانوں میں بسنے والی گھروں کی تعداد میں ہر مخلوق کی حقیقت کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے خلاص کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. مجھے اجازت دو تو تمہیں ادھر کی سیر کرا دوں، ادھر کی سیر کروا دوں. یہ ہے حضور کی ابدیت.
ایک ہے حضور کی محبوبیت. حضور خدا کے محبوب ہیں. دونوں آنکھوں سے دیکھو نا ابدیت کو بھی محبوبیت کو بھی. دونوں آنکھیں کھول کے بیٹھنا. محبوبیت ہے حضور کی. پہنچے حضور سدرۃ المنتہا. پہنچے حضور سدرۃ المنتہا. جبریل رکا, حضور چلے. نہیں سمجھے؟ جبریل رکا, حضور چلے. نور رکا, مصطفیٰ چلے. جب حضور آگے گئے رکے. بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوں. حضور آگے گئے رکے, جبریل کو بلایا. اللہ کا من حاجت ربک, تیرا کوئی سوال ہو تو پیش کر. تیرا کوئی سوال ہو تو پیش کر. اس نے کہا سوال ہے. جانتے تھے اس کے دل میں کیا ہے؟ جانتے تھے اس کے دل میں کیا ہے؟ تیری کوئی حاجت ہو تو پیش کر. میں نے کہا اٹھے گا کوئی نہیں, مگر توجہ کے ساتھ, وقت مختصر ہے, باتیں بڑی زیادہ کرنا ہے. فرمایا تیری کی حاجت ہو تو پیش کر. صحیح حاجت ہے, سوال ہے. اللہ نے مقرب خاص بنا دیا. خواجہ صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں, مقرب خاص بنا دیا. اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا. خدا کے کلام کو سنتا ہوں, نبیوں تک پہنچاتا ہوں, اور ولیوں اور ملائکہ کا بادشاہ اللہ نے مجھے بنایا. بادشاہ ملائکہ ہو کر خواہش رکھتا ہوں, مقرب خدا ہو کر خواہش رکھتا ہوں, مقرب نبی ہو کر خواہش رکھتا ہوں. قیامت کا سما ہو, پل کا مقام ہو, پل صراط ہو, تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہو, انسان کی بال سے زیادہ باریک ہو. جبریل یہ خواہش رکھتا ہے کہ پل کے نیچے جبریل پر بچھائے, آپ کے گناہگار امت کے قدم ہوں, رب سلم آپ پڑھیں, پل کے پاؤں لگتی جائے. جبریل اب بھی خواہش رکھتا ہے, اب بھی خواہش. مگر نہیں, یہ تو کئی دفعہ سنا تم نے, میں تمہیں اس سے اونچی پرواز میں لے جانا چاہتا ہوں. ہمارے سلطان محمود خان صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں, بہت ذوق رکھتے ہیں. ان کی نظر کر دینا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. حضور نے سدرہ پر کھڑے ہو کر ہی کیوں فرمایا تیرا کوئی سوال ہو تو پیش کر. جبریل تو زمین سے چلا تھا, جبریل تو زمین سے چلا تھا. حضور نے سدرہ پر کھڑے ہو کر کیوں کہا؟ یاد دلا رہے تھے, توجہ یاد دلا رہے تھے. جبریل کو یاد کر, ہزاروں سال پہلے جب میرے دادا آگ میں ڈالے جانے والے تھے منجنیق کے ذریعے سے, تو سدرہ سے نیچے پہنچا تھا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بڑی خوبصورت بات. جبریل تو سدرہ سے نیچے پہنچا تھا. تو نے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا مجھے حکم دے آگ کو پھول بنا دو. انہوں نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. سن سن جبریل, وہ خلیل تھے جن کے لیے تو سدرہ سے زمین پہ آیا تھا. یہ حبیب ہے جو زمین سے سدرہ پر آ کر تجھ سے پوچھتے ہیں سوال ہو تو پیش کرتا جا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صاحبزادہ مظہر مفتیار درانی. توجہ کر, آئیے. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں نا. اللہ کی رحمت کسی کو چاہ سکتی ہے اختلاف. خدا کی رحمت کسی کو خدا کی رحمت جس سے محبت کرے, ہے کوئی اختلاف؟ نہیں اختلاف. اللہ نے فرمایا جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب جاتا ہوں. جو پیدل چل کے میرے پاس آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کے پاس جاتی ہے. میں بڑی پتے والی بات کر رہا ہوں. جب آپ کے پاس مہمان آئے, محترم ڈاکٹر جام جمیل اختر صاحب جب آپ کے گھر آئیں تو ایسے عظیم مہمان کا استقبال گھر میں کرو گے یا گھر سے باہر آ کر؟ گھر سے باہر آ کر. مصطفیٰ چلے تھے سدرہ سے, اللہ نے روک دیا. یا محمد ان ربک یصلی, رک جا رک جا. دنیا والوں کا دستور ہے مہمان کا استقبال گھر سے باہر آ کر کرتے ہیں. اب میری رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے کر لامکان تک لے جائے گی. میری رحمت تجھے آغوش میں لے کر لامکان تک لے جائے گی. رحمت خداوندی
لے کے چلی کیوں نہ لے چلتی، منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سر عرش اولا آج کی رات، سید رحمت سید عالم ہے تو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات، کوئی آسی نہیں محروم عطا آج کی رات۔ جلوہ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات، اب میرے پاس وقت نہیں میں اس کو سمجھاؤں، اشارہ کر رہا ہوں۔ جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں محبوب آ رہا ہو، بارش رم جم ہو رہی ہو، موسم سہانا بن جاتا ہے، عاشق قریب بڑھتا ہے، ادھر مصطفیٰ جا رہے تھے، لامکاں پہ اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی، جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات، اپنے شاہکار کو دیکھے گا۔ خوش قسمت ہو، مبارک ہو، تو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں آج کی رات حضور دلہا بنے، دلہا کو تحفہ ملتا ہے، دلہے کو تحفہ ملتا ہے، حضور کو خدا نے معراج کی رات تحفہ کیا دیا، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، حضور ہو کے آئے، لا مکان کے دیش سے ہو کے آئے، بڑا جملہ بولنے والا ہوں درد والوں کے لیے، اپنی حقیقت کے دیش سے واپس بشری ریس میں آئے، اپنی حقیقت کے دیش سے واپس بشری دیش میں آئے۔ اب صحابہ نے دیکھا تو کیا ہوا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگین میں رواں نور کا دریا دیکھا، آبگین میں رواں نور کا دریا دیکھا، خواجہ صاحب چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، بڑی تلبیہ ہے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، ان کا سراپا دیکھا۔ کوئی پوچھے تو ذرا، میں کہتا ہوں حد کر دی انہوں نے، کوئی پوچھے تو ذرا، حضرت موسیٰ سے نصیر عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، تو پھر کیا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگین میں رواں نور کا دریا دیکھا۔ اب اس پر بڑی بات ہو سکتی تھی، بڑی گفتگو میں پیش کر سکتا تھا، وقت کے دامن میں جگہ بہت تنگ ہے، میں تو چاہتا تھا کچھ باتیں آپ کے لیے، کچھ اپنے لیے، کچھ حضور کی ذوق کے لیے، حضرت کی ذوق کے لیے بات کر دینا چاہتا ہوں۔ قوسین مرتبہ واحدیت کا مرتبہ، قوسین فرما فکان قاب قوسین، فرمایا قوسین مرتبہ واحدیت کا معراج تھا، مرتبہ واحدیت کا قرب تھا، قوسین مرتبہ واحدیت کا قرب تھا، ادنا مرتبہ احدیت کا قرب تھا، ادنا مرتبہ احدیت کا قرب تھا۔ جب اس رب نے ذات مطلق نے ارادہ کیا کہ وہ ظاہر ہو، اپنے آپ پر تجلی کرے، اس نے اپنے تعینات میں، اس نے مختلف تعینات میں تنزل کیا، مختلف تعینات میں ظہور کیا، مختلف پردوں میں اپنے حسن کو ظاہر کیا، کہیں واحدیت تھی، کہیں احدیت تھی، تو پھر کیا ہوا، احدیت میں وہ ذات بحق ہے، احدیت میں وہ لا تعین ہے، احدیت میں وہ مجہول النات ہے، اور واحدیت میں وہی عبارت عن علم ہی لذات ہی و صفات ہی ولے جمیع الموجودات علا طریق تفصیل ہے۔ ہاں ہاں واحدیت میں طریق تفصیلہ تھا، مگر اللہ پاک نے جب مصطفیٰ کو قوسین پہ لا کے کھڑا کیا، قوسین پہ لا کے کھڑا کر دیا، قوسین ابرو، نہیں سمجھے، قوسین کہتے ہیں دو کمانوں کے ملنے کو، ذرا ان ابروں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے قوسین مل رہے ہوں، قوسین ابرو، ہاں قوسین
ابرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ہاں ہاں ان پھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اب بس یہی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آج بڑا ذوق تھا بہت کچھ بیان کرنے کا، کبھی موقع ملے گا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے انشاءاللہ مرتبہ احدیت کیا ہوتا ہے، مرتبہ واحدیت کیا ہوتا ہے، واحدیت میں کوسین کا قرب کیوں دیا، اور احدیت میں مرتبہ احدیت میں قرب کیوں دیا۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں کوسین کہا، قوس اول ذات حق ہے، قوس ثانی حضور کی ذات ہے۔ قوس اول اپنے ازلی ابدی حالت پر تھا، مگر قوس ثانی قوس اول میں فنائیت تامہ کے بعد وجود جدید کے مالک بن گئے تھے، وجود جدید کے مالک بن گئے تھے۔ اب سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا، خود اپنی ذات پہ خالق نے افتخار کیا۔ تیری شبیہ کی تکمیل پر مصور نے خود اپنے فن کو تیری ذات پہ نثار۔ اگر مجھے اجازت دو تو اس عاشق کی بات 2 منٹ میں کرتا جاؤں، جس کو خواجہ ویسے کرنی کہتے ہیں۔ مدینے جانا چاہتا ہے، مدینے جانا چاہتا ہے۔ میرے پیر فرید مدینے آئے ہیں، مسجد نبوی پہنچے ہیں، لمبی کلا ٹوپی پہن رکھی ہے۔ مدینہ کے بچوں نے ٹوپی کو اتارا ہے، فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا ہے۔ خلیفوں نے روکا ہے ایسا نہ کرو، میرے پیر فرید نے خلیفوں کو روکا ہے۔ مسجد نبوی سے باہر آئے ہیں، مدینہ کے بچوں پر خوش ہیں، کہنے لگے میرے لیے عید کا دن ہے۔ مدینہ کے بچوں کو فرید کی کوئی شے پسند تو آ گئی ہے۔ تیرے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت میں کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال۔ ایک وہ بھی ہے شیخ جامی، حضور کے مدینے آئے ہیں، حضور خواب میں آئے ہیں، اس کو روک دو۔ جامی کو مدینے کے باہر روکا گیا ہے، اور جامی کو مدینہ کے قافلے میں جا رہے ہیں۔ جام منیر صاحب نے چھیڑا ہے تو ان کے ذوق کی نظر، جذب ہو جاؤں تیرے کوچے میں قطرے کی طرح، جب مدینے آؤں جیسے پانی کا قطرہ مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، جذب ہو جاؤں تیرے کوچے میں قطرے کی طرح۔ عجز میرا مجھے دریا نہیں ہونے دیتا، میں بھی شیدا ہوں نصیر، میں بھی شیدا ہوں نصیر اس سے خوبا کا، مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا۔ یا تو دعا کیجیے وقت تھم جائے اور باتیں کرتے رہے، مگر توجہ کے ساتھ۔ ہاں حضرت خواجہ حضور فرید پاک نے لکھا، تو نے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، اور جامی جب پہنچے مدینہ المنورہ میں روکا گیا ہے۔ مدینہ کے اندر تو نہیں آ سکتا، تو نہیں جا سکتا۔ دھار نکلی ہے، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا زیشیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، جو سوئے من گزر آری۔ آپ کے در کے غلام دیکھ رہے ہیں، آپ میرے آقا، آپ کو فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہے، آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ ہے۔ جب یہ گھر جائیں تو سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں ایک واری چا بول، سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالین کلم جاؤ یا رسول اللہ۔ ہاں پھر صندوق میں بند کرایا ہے کہ گورنر کی آنکھ سے اوجھل لے جاؤ، صندوق میں بند ہے، لوگوں نے اٹھایا ہے۔ حضور پھر خواب میں آ گئے ہیں، تو سو رہا ہے، میرا عاشق تو مدینے آ رہا ہے۔ صندوق کو کھولا گیا ہے، جامی کو نکالا گیا ہے، دوڑ نکلی ہے۔ مجھ سے کیا قصور ہو گیا، سب مدینے جا رہے ہیں، مجھے مدینے جانے سے روکتے ہو۔ گورنر کی دوڑ نکلی ہے، مجھ جیسا آسی تجھ جیسے شیخ کو کیسے روکے۔ رسول اللہ
نسیمہ جانبے بتا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز محجوری برآمد جان عالم سئی تراہم یا نبی اللہ تراہم ز محجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم چرواہا ہے گدڑی پہننے والا ہے ماں کی خدمت کرتا ہے ماں سو جاتی ہے کرم کی گلیوں میں چلا جاتا ہے مکہ سے آنے والے تاجروں کو بٹھا کے کہتا ہے ذرا حلیہ تو بتاؤ میرے سرکار کا نین کیسے ہیں ابرو کیسے ہیں زلفیں کیسی ہیں چہرہ کیسا ہے روح فرید کہنے لگی ہاں ہاں تتی تھی جو گڑ چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب مار پھرا سن باہر شہر بازار پھرا متجار ملم کہیں سانگ سبب 15 سال کے ہجر کی تپش میں خواجہ اویس کرنی کے جسم سے گوشت اڑ گیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا پیٹ سوکھ کے کمر کے ساتھ لگ گیا یار فرید کو ایویں جالیو جی میں جلیا کو دور یار فرید کو ایویں جالیو جی میں جلیا کو دور اب توجہ کر جگر پھٹتا ہے پڑتا ہے جگر جب حضور خواجہ اویس کرنی حضور کے مدینے آئے ہیں دروازے کو دستک دی پتہ چلا یہ دربار مصطفیٰ ہے دروازے کو دستک دی باہر خیالوں میں گم ہو گیا ہاتھ جوڑ کے دل میں ارادہ کرنے لگا ابھی گھر کا دروازہ کھلے گا کبھی حضور کے نینوں کے حسن میں گم ہو جاؤں گا بڑا خوبصورت جملہ کہنے والا ہوں درد والوں کے لیے کبھی حضور کی کنڈل والی زلفوں کے پیچ کے حسن میں گم ہو جاؤں گا اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان میرا سامل مٹھڑا شام سلونا من موہن جانانے جان بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو وہ تو خیالوں میں گم تھا ابھی گھر کا دروازہ بھئی یہ پانی بند کر دو شراب عشق پی رہے ہیں انشاءاللہ توجہ کرو توجہ کے ساتھ ہاں ہاں اللہ اکبر شراب عشق مین و شم بگرد یار می رقصم شراب عشق مین و شم بگرد یار می رقصم ہاں ہاں اللہ اکبر حضرت خواجہ اویس توجہ ہے سننا چاہتے ہو پکی بات ہے 2 سے 3 منٹ میں بات ختم کر دینا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے 15 سال کا انتظار کرنے کے بعد جو آئے اسے یہ کہا جائے کہ حضور تو مدینہ کے باہر چلے گئے دھار نکل گئی عاشق کی آنکھوں سے آنسو روا ہے صحابہ کو پکڑا ہے پکڑ کے کہا سائیں اتنا ضرور کر دینا یمن کا چرواہا اویس کرنی آپ کو سلام کہتا تھا میرے آقا مدینہ کے اندر اویس کرنی مدینہ کے باہر حضور نے گھر کا دروازہ کھولا ہے چلتے قدم وہی رک گئے ہیں امہات المومنین کو قریب بلا کے فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا سیکڑی پہننے والا فقیر تھا بکریاں چرانے والا چھیڑو تھا نام اویس کرنی رکھتے تھے اویس کرنی کا نام سننا تھا میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے حضور گھر سے باہر نکل آئے صحابہ سے کہا گھروں سے باہر نکلو تم اس طرف تلاش کرو میرے اویس کو تم اس طرف تلاش کرو میرے اویس کو وہ فقیر تیری شان ساری دنیا حضور کے تلاش میں پھرتی ہے مصطفیٰ تجھ پہ کرم کر دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب سے پوچھو رہا ہوں آخری 2 سے 3 جملے حضور سے فاروق اعظم نے عرض کی میں دیدار کر سکتا ہوں اس عاشق کا جس کا یہ مقام ہے زمین پہ جو ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے میں کر سکتا ہوں دیدار فرمایا اکیلے دیدار نہ کرنا اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا کرم کی گلیوں میں آئے ہیں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مقام یہ ہے مولانا روم جیسا عاشق لکھتا ہے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں مولانا روم جیسا عاشق لکھتا ہے حضور ہر روز عصر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر آتے اپنا سینہ یمن کی طرف کر لیتے فرماتے انی لأجد ریح الرحمن من قبل الجمن صحابہ مجھے یمن سے نسیم رحمت کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ یمنی غلام اویس کرنی جو یمن میں رہتا ہے ہاں یہ نسیم رحمت کیوں کہا کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا مگر توجہ کر فاروق اعظم چلے ہیں اویس کرنی کی تلاش کے لیے حضرت بلال تلاش میں ہیں حضرت علی تلاش میں ہیں حضرت فاروق اعظم ایک گلی سے پہنچے بوڑھے شخص سے پوچھا جانتے اویس کو سہی آپ کو کیا کام
آپ امیر المومنین، وہ بکریاں چرانے والا چھیڑو، آپ خلیفہ وقت، وہ گدڑی پہننے والا فقیر، اس فقیر سے وقت کے بادشاہ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ تو سارا دن بھاگتا ہے، کوئی اسے دیوانہ کہتا ہے، کوئی اسے مجنوں کہتا ہے، کوئی اسے مارتا ہے، بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے بڑے بڑے پتھر نہ مارو، مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ جب بڑے بڑے پتھر لگتے ہیں جسم سے خون بہتا ہے، میں بے وضو ہو جاتا ہوں، خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں۔ روح فرید پکارنے لگی منہ دھول مٹی سے رپایم، سرننگ نموز مجایم، کوئی پچھن نویڑے آیم، ہتو الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ سیاں آپ جانتے ہیں دل پریم نگر تو تانگے، دل پریم نگر تو تانگے، پریم نگر مدینہ کو کہتے ہیں، دل پریم نگر تو تانگے، یا رسول اللہ نگاہ ہے، یا رسول اللہ نگاہ ہے، دل پریم نگر تو تانگے، مدینے کے بن دیکھے مر نہ جائیں، پھر بار بار دیدار ہو، دل پریم نگر تو تانگے، جتھا پیندے سخت آرانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، اے پند بہو مشکل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ قریب آئے مسمک حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، فقیر نے گدڑی میں چھپا لیا، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، وہ نام سنا جو تیری ماں نے رکھا، میں اویس ہوں، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ حضرت علی ہیں، دونوں تیرے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ فقیر کی تھاڑ نکل گئی، صحیح گدڑی پہننے والے فقیر سے امیر المومنین کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ کسی اور سے ملنا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھا، ہاتھوں پہ سفید نشان کو دیکھا جو رسول اللہ نے بتایا تھا، فرمایا تیرے مقدر پہ دنیا نہ قربان کر دوں، سارے نبیوں کے امام نے مدینے سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، معراج والا جبہ بھی تیرے پاس بھیجا ہے۔ آخری بات ہے، اس پر ختم کر رہا ہوں۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دل والے بات سنیں گے، اسی ذوق پہ بات ختم کر رہا ہوں، دل والوں کے لیے، دل والوں کے لیے۔ خواجہ اویس کرنی نے حضرت فاروق اعظم کے نینوں کو غور غور سے دیکھا۔ کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا یہ دیکھتا ہوں ان نینوں سے آپ نے میرے محبوب کے نینوں کو دیکھا۔ فرمایا ساری زندگی تو حضور کے دیدار میں گزر گئی، اچھا غور سے دیکھا؟ فرمایا غور سے دیکھا۔ اچھا اگر غور سے دیکھا تو گدڑی پہننے والے، بڑی بات کر رہا ہوں، گدڑی پہننے والے فقیر کا جواب تو دیجئے، یہ حضور کے قوسین ابرو ملے ملے تھے یا پھر جدا جدا تھے؟ لم ترایا رسول اللہ الا ذلہ۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا جس ہستی کو بشری پیکر میں مدینے میں آپ نے دیکھا، وہ تو حضور کے جسم کا سایہ تھا، وہ پردہ بشریت تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ کیا تھی حقیقت؟ محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دا لاہ المعیمہ نحل تھی آئی کو حل کرا کوئی نہیں سکدا، حقیقت طریقت شریعت دی کس سے سوا معرفت دے رسا کوئی نہیں سکدا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کم علم ہے اور کم مایا ہے، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے سب کچھ ہے، پیچھے دعا کرتے ہیں بگڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک راز کو فاش کر رہا ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگ کر حضرت شیخ القرآن سے، ان کے قدموں کے اسیر اس لیے بنے ہیں، ان کے ذات کے غلام اس لیے بنے ہیں کہ ان نینوں نے بھی حضور کے نینوں کو دیکھ رکھا۔ اللہ کریم ہم سب کے حال میں فکر فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔